پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کے ترجمان فراز مغل صاحب موجود ہیں۔ مغل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مغل صاحب تعزیت بھی ہم کریں گے خیبر پختونخوا کے عوام سے، افسوس کا اظہار بھی کریں گے۔ ایک ایسا بڑا قومی سانحہ ہے کہ دیکھا ہم نے دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹے کے اندر اتنا بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اموات ہوئیں، لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، بہت سارے بے گھر بھی ہوں گے، بہت سارے گھر تباہ ہو گئے، بہت سارے کاروبار ختم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کا مداوع، اس کا جو زخم کا جو کوئی طریقہ ہے، راستہ ہے اس کو مندمل کرنے کا، وہ ہمارے الفاظ کم از کم نہیں ہو سکتے۔ فراز صاحب ہوا کیا ہے اب تک، کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کتنی اموات کی آپ تصدیق کریں گے، کس طریقے سے صوبائی محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہیلی کاپٹر حادثے کا بھی ہوا، اب آپ لوگوں کے پاس کیا فیسلٹی ہے، کیسے کام کر رہے ہیں سر؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 300 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ابھی بھی 200 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کا پتہ لگائے کہ اگر وہ کسی ملبے کے نیچے ہیں یا اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر شفٹ ہو گئے تو ہم معلومات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو اس علاقے کے اندر اس وقت سگنل معطل ہیں اور مکمل طور پر یہاں پر موبائل سروس بند ہو چکی ہے، بجلی نہیں ہے، تمام تر زمینی راستے جو تھے وہ کٹاؤ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کل ہی سے تمام تر مشینری لگائی اور انشاءاللہ آج رات تک تمام تر ان دیہاتوں تک، ان علاقوں تک ہماری رسائی گاڑیوں کی ہو جائے گی۔ روٹس ہم کلیئر کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ جتنا بھی آپریشن ہے اس کو مانیٹر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے جتنے بھی کیبنٹ ممبران ہیں، ایم پیز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ بھی ان سارے واقعات کی نگرانی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد عوام کو ریلیف پہنچانا ہے اور عوام کو ریلیف پہنچانا ہے۔ اور کیونکہ دیکھا جائے تو اتنی زیادہ اموات ہونا اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پریپیئر رہنا یہ بہت بڑی چیلنج تھا ہمارے لیے، اور الحمدللہ کہ ہمارے ریسکیو ڈپارٹمنٹ اتنے پریپیئر تھے کہ 5000 سے زائد لوگوں کو ہم نے بچا لیا، اور ان بچانے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ سینکڑوں جانیں بچی ہیں۔ بہت بڑا ایک قومی سانحہ ہے اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملبے کے نیچے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے۔ میں اس وقت اسی اسپاٹ پر موجود ہوں جو کہ پیر بابا کا علاقہ ہے، جو کہ آخری علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا گیا، کہ ایک ہی دیہات کے لوگ تقریباً 50 سے زائد لوگ ایک ہی دن میں شہید ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی نقصانات کا ہم ازالہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عوام تک بر وقت ہم پہنچ کر چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ کس علاقے کے اندر زیادہ تباہی آئی ہے فراز صاحب، جو اب تک آپ کے پاس تخمینہ ہے؟ کون سے اضلاع ہیں جہاں زیادہ تباہی آئی ہے؟ یہ بارشیں کہاں پر ہوئی تھی؟ کیا اس کی کوئی وارننگ آلریڈی موجود تھی یا یہ اچانک سب کچھ ہوا ہے؟ اس کا کوئی بیک گراؤنڈر کیا ہے سر؟ سر دیکھا جائے تو یہ ہمارے خیبر پختونخوا میں پراپر ارلی وارننگ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح بھی کوئی اس قسم کی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں 24 گھنٹے پہلے اطلاعات موصول ہو جاتی ہیں کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ہائی الرٹ جاری کیا ہوا تھا اور تمام تر ہمارے انتظامی افسران جو تھے وہ الرٹ پہ تھے، اور جو ہی یہ واقعہ پیش آیا تو کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے ہوئے تھے، تمام تر وہاں پر ایمرجنسی سامان رکھا ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جی فراز صاحب۔ جی سر، آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے یونٹس ایکٹیو رکھے ہوئے تھے۔ جی اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں سارے آپریشن کی، اور جتنے بھی علاقوں میں ہیں وزیر اعلیٰ صاحب خود پہنچ رہے ہیں، اور اس وقت میں مین اس بازار میں موجود ہوں جسے کہتے ہیں پیر بابا بازار، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود یہاں پر ہیں۔ اس بازار میں ہم کوشش کریں کیونکہ ہمیں ایک علاقے میں اطلاع ملی ہے کہ 10 لوگ وہاں پر ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب اپنی پوری ٹیم لے کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ریسکیو ایکٹیویٹیز کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں فراز صاحب؟ کیا ابھی تک لوگوں کو صرف ملبے سے نکالنے کا کام ہے یا ریلوکیٹ کرنے کا بھی کوئی کام شروع ہوا ہے؟
دیکھیں اس وقت ہمارے 200 سے زائد مشینری پرائیویٹ میں نے ہائر کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری پورے صوبے کی جتنی بھی مشینری ہے وہ بھی میں یہاں پر لایا ہوں، اور یہاں پر الحمدللہ کہ ہمارے پاس اب اتنی زیادہ مشینری ہو چکی ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے وسائل سے پورے اس آپریشن کو کور کر رہے ہیں، اور کیونکہ وزیر اعلیٰ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہا ہو اتنے بڑے آپریشن کو، تو یہاں پر کسی قسم کی کمی کوتاہی جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے۔ اچھا، مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کوئی آپ کے پاس موجود ہے؟ کوئی خدا نخواستہ اس طرح کے مزید سیلاب بھی آ سکتے ہیں حالیہ دنوں کے اندر؟ کیونکہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں محکمہ موسمیات کی، وہ کہتے ہیں کہ جی 7واں اسپیل ہے اور یہ اور زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آپ کے خاص طور پہ علاقوں کے حوالے سے، کے پی کے علاقوں کے حوالے سے؟ یہ تو اسپیل ہے اور یہ چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیونکہ اب دوبارہ بھی سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے، تو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم نے تمام اقدامات ہیں وہ کیے ہوئے، تمام تر اقدامات ہمارے مکمل ہیں، اور انشاءاللہ اگر دوبارہ اللہ نہ کرے کہ سیلابی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم پریپیئر ہیں پورے خیبر پختونخوا میں۔ دیکھا جائے کہ خیبر پختونخوا حکومت وہ واحد حکومت ہے پاکستان میں جس نے سرپلس بجٹ دی، اور اتنا بڑا قومی ثانیہ ہونے کے باوجود ہم نے کسی سے مدد کی درخواست نہیں کی۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں اتنے وسائل ہیں کیونکہ یہاں پر چیف منسٹر صاحب نے سرپلس بجٹ دے کر آج ہم اپنے لوگوں کے اوپر وہ پیسہ لگا رہے ہیں، ہم ہر قسم کی سہولیات لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ تو وہ خیبر پختونخوا حکومت پورے پاکستان کی واحد حکومت ہے جس نے سرپلس بجٹ دیا تھا، ورنہ سارے جتنے بھی صوبے ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی تاریخ میں سرپلس بجٹ نہیں دیا ہے۔ تو اچھا فراز صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا، وفاق کا تعاون کیسا ہے؟ وفاق بات تو کر رہا ہے کہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ہے وہ کل اپنے تعاون کا یقین دلایا، بلکہ انہوں نے پیشکش بھی کی ہے، تو کیا اس جانب سے بھی کوئی تعاون آ رہا ہے یا آپ لوگ اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کی اور پاکستانی میڈیا کی۔ کل سے خبر گردش کر رہی ہے کہ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ٹیلی فونک رابطہ کی۔ پہاڑ میں جائے رابطہ، پہاڑ میں جائے ٹیلی فون، آپ نے پنجاب حکومت نے کیا پہنچایا ہے؟ ایک قوم کی حیثیت سے میں بات یہاں پر کر رہا ہوں، اگر پنجاب حکومت نے کچھ پہنچایا، فیڈرل حکومت نے کیا کیا؟ میں 2 دنوں سے اس آن گراؤنڈ ان علاقوں میں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کی پوری ٹیم یہاں پر ہے، میں نے بذات خود کسی کو نہیں دیکھا۔ ہاں، امیر مقام گھوم رہے ہیں، سیلفیاں نکال رہے ہیں، باقی پنجاب کے وزراء آ رہے ہیں، سیلفی نکال رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ بیسیکلی عوام کو ریلیف کیا دیا ہے؟ ہمارا سوال یہ کیا یہ خیبر پختونخوا افغانستان کا صوبہ ہے؟ پھر تو کہہ دیں، یا انڈیا کا صوبہ ہے تو پھر تو ہمیں کہہ دیں کہ ہم ایک الگ صوبہ ہیں۔ جب پاکستان دیکھیں پرائم منسٹر جاتا ہے این ڈی اے میں، کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر وزٹ کیا اور احکامات جاری کیے۔ پرائم منسٹر کے اعلانات یا ان کے احکامات اتنے کمزور ہو چکے ہیں پاکستان میں کہ این ڈی اے میں جیسا اتنا بڑا ادارہ ان کی بات نہیں سن رہا ہے۔ ابھی تک این ڈی اے نے کچھ بھی نہیں کیا ہے خیبر پختونخوا میں، صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت، اپنے لوگ، اپنے وسائل سے ساری کچھ کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ آپریشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرحومین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک فرمائے، ان کو شہداء کے ساتھ جو ہے وہ